نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ روزہ کن چیزوں سے فاسد یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تین وجوہات کی بنا پر انسان کا روزہ فاسد یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ یہ تین وجوہات اپنے ذہن کے اندر صحیح طریقے سے بٹھا لیں گے تو آپ کافی ساری پریشانیوں اور کافی سارے مسائل جو روزہ توڑنے کے حوالے سے ہیں ان کا آپ خود ہی حل نکال سکتے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ اگر یہ تین وجوہات صحیح معنی اپنے ذہن کے اندر آپ بٹھا لیں گے تو آپ کو روزہ توڑنے والے مسائل کا خود بخود پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں، اس میں تین وجوہات ہیں روزہ ٹوٹنے کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے کسی بھی چیز کا داخل بدن ہو جانا، یعنی آنکھ کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو گئی، یعنی بدن کے اندر چلی گئی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ناک کے ذریعے کوئی بھی چیز جسم کے اندر چلی گئی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو گئی، انسان کے حلق سے نیچے اتر گئی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنا دشوار ہے، جن سے بچنا ناممکن ہے، اس میں معافی ہے۔ جیسے گرد و غبار ہوتی ہے، اڑتی ہے، انسان کے منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے داخل بدن ہو جاتی ہے، حلق کے نیچے اتر جاتی ہے، محسوس بھی ہوتا ہے کہ حلق کے نیچے اتر گئی ہے گرد و غبار، تو اس سے بچنا دشوار ہے، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ روڈ کے اوپر جا رہا تھا، روڈ کا دھواں جو ہوتا ہے وہ اڑا اور انسان کے گلے کے اندر چلا گیا، منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے گلے سے نیچے اتر گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کہ اس سے بچنا دشوار ہے۔ اسی طرح کوئی آٹے والے چکی پہ بھائی کام کرتا ہے تو گرد و غبار اڑتی ہے، ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے اس کے حلق سے نیچے اتر کر وہ داخل بدن ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کہ یہ اس سے بچنا دشوار ہے۔ اسی طرح حکیم پہ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے، حکیم صاحب جو ہوتے ہیں وہ دوائی البتہ بعض اوقات رگڑتے بھی ہیں، کوٹتے بھی ہیں، اور اس سے کوئی گرد و غبار اڑتی ہے تو حلق کے ذریعے، منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے حلق سے نیچے اتر جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کہ اس سے بچنا دشوار ہے۔ اسی طرح کوئی بہن کچن کے اندر کھانا بناتی ہے اور کھانا بناتے وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کھانا بناؤ پر آتا ہے تو اس وقت اس کی جھانس اڑتی ہے، وہ اگر ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے حلق سے نیچے اتر گئی ہے، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا کہ اس سے بچنا دشوار ہے، پریشانی ہے بچنے کی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آنکھ کے ذریعے، ناک کے ذریعے اور منہ کے ذریعے کوئی بھی چیز داخل بدن ہو جائے گی تو آپ کا روزہ یاد رکھیے گا فاسد یعنی ختم، ٹوٹ جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے روزہ ٹوٹنے کی کہ انسان کو قے آ جائے، یعنی الٹی، اور الٹی بھی منہ بھر کے آئے اور تین شرائط کے ساتھ آئے۔ منہ بھر کے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ منہ بھر کے کسے کہتے ہیں؟ منہ بھر کے، منہ بھر الٹی اسے کہتے ہیں جو پریشر کے ساتھ آئے، بے اختیاری، یعنی انسان اسے روک نہ سکے، پریشر کے ساتھ آئے، روک نہ سکے، وہ اسے منہ بھر کے کیسے کہتے ہیں۔ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس وقت جب اس میں تین شرائط، دو شرائط اور بھی جمع ہوں گی، تین شرائط کے ساتھ۔ تین شرطیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، انسان کو روزہ یاد تھا، روزہ یاد ہونے کے باوجود اس نے کوئی ایک ایسا عمل کیا کہ اس کو الٹی آئی، یعنی قے آئی، اور قے بھی منہ بھر کے آئی۔ جب یہ تین شرائط جمع ہوں گی، یعنی روزہ بھی یاد تھا اور کوئی جان بوجھ کر ایسا عمل کیا کہ الٹی آ جائے، اور الٹی بھی منہ بھر کے آ جائے، جب یہ تین شرائط جمع ہوں گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس میں دو جمع ہیں، دو تو شرطیں ہیں پر ایک شرط نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی روزہ اسے یاد نہیں تھا، اس نے کوئی ایسا عمل جان بوجھ کے کیا کہ الٹی آ جائے، اور الٹی آ گئی اور بے اختیاری یعنی منہ بھر کے آئی، ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اسے روزہ یاد نہیں تھا۔ دو شرطیں پائی گئی، ایک شرط نہیں پائی گئی۔ اور اسی طرح روزہ تو یاد تھا، الٹی آئی، وہ بھی منہ بھر کے آئی،
لیکن اس نے جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل نہیں کیا الٹی والا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جب یہ تینوں شرطیں جمع ہوں گی، مجتمع ہوں گی نا تینوں شرطیں، پھر اس سے روزہ انسان کا ٹوٹ جائے گا، روزہ انسان کا فاسد ہو جائے گا۔ نمبر تین، تیسری وجہ کیا ہے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر، خود کے اوپر غسل کو واجب کر لے۔ ایک ہوتا ہے غسل کا واجب ہو جانا، دوسرا ہوتا ہے کہ غسل واجب کر لینا اپنے اوپر۔ غسل واجب کر لینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان نے اپنے ہاتھ سے نعوذ باللہ مادہ خارج کر دیا، تو اس سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا کہ اس نے خود پر غسل کو واجب کیا ہے، ہوا نہیں ہے، کیا ہے۔ اسی طرح کسی کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کر دیا، زنا ہو گیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کہ اس نے اپنے اوپر غسل کو واجب کر لیا ہے، ہوا نہیں ہے اس کے اوپر۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ بھی ہم بستری کر لی، بیوی کے ساتھ رمضان شریف کے دن میں روزے کے ساتھ بیوی کے ساتھ بھی ہم بستری اگر انسان نے کر لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کہ اس نے اپنے اوپر خود پر غسل کو واجب کیا ہے۔ اور واجب ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ واجب ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ دن کو روزہ تھا، نوجوان دوپہر کو سویا ہوا تھا اور سوتے میں اسے احتلام ہو گیا، اس کی وجہ سے، احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یاد رکھیے گا کہ اس کی وجہ یہ ہے، احتلام سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اوپر غسل کو واجب کیا نہیں ہے، غسل واجب ہو گیا ہے۔ غسل واجب کر لینا ایک اور بات ہے، غسل واجب ہو جانا، غسل واجب اپنے اوپر کر لینا یہ ایک اور بات ہے، اور غسل کا واجب ہو جانا یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ دیکھیں یہ تین باتیں آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں پہلی بات، منہ، ناک، آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو جائے، منہ بھر قے آ جائے تین شرطوں کے ساتھ، اور غسل واجب کر لینا اپنے اوپر، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کوئی کہ ہم نے ناخن کٹائے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ناخن کاٹنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یاد رکھیے گا ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے کہ ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ دیکھیں کہ اس کا تعلق آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے اندر جانا بھی نہیں ہے، اور قے بھی نہیں ہے، اور خود کے اوپر غسل واجب کرنا بھی نہیں ہے، لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح لوگ بال کٹواتے ہیں، کئی لوگ آتے ہیں پوچھنے کہ یہ بتائیں کہ بال کٹوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بال کٹواتے ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر داڑھی بنواتے ہیں، داڑھی کٹواتے ہیں، رخ بنواتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض اوقات لوگ مسئلے پوچھنے آ جاتے ہیں اسی طرح کے کہ جی یہ بتائیں ہم نے ناخن کٹائے ہیں، بال کٹائے ہیں، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آنکھ میں سرما لگایا ہے، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یاد رکھیے گا سرما لگانے سے نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ نے آنکھ کے اندر قطرہ ڈال دیا، دوائی ڈال دی، تو یہ حلق کے نیچے اتر جاتا ہے، بعض اوقات اس کا گلے میں اثر محسوس ہوتا ہے، تو اس سے روزہ پھر ٹوٹ جائے گا۔ سرمے سے نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ نے دوائی ڈال دی اپنی آنکھ کے اندر، پھر اس سے روزہ آپ کا جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے گانا گا لیا، نہیں گانا چاہیے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گانا سن لیا، فلم دیکھ لی، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ بہرحال روزہ نہیں ٹوٹتا نہیں ہے، بہرحال روزے کے ساتھ یہ کام کرنے نہیں چاہیے، شیطانی کام ہے، لیکن روزہ ان سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان ہوتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی بندہ ہے بلڈ چیک کروانے کے لیے، وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس سے انجیکشن کے ساتھ خون نکالتے ہیں انجیکشن سے، تو اس سے بھی روزہ یاد رکھیے گا نہیں ٹوٹے گا۔ وہ تین چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کافی ساری دشواریوں، کافی ساری پریشانیوں سے کافی ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے، اور آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، ایک کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرض علوم سیکھنے کی توفیق